अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट में अरशद शरीफ कत्ल अस्कुत नोटिस की समाअत 1 माह तक मुलतवी कर दी गई। JIT ने दूसरी पेशरफ रिपोर्ट जमा करवाने के बाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सरबराह JIT की सरजनिश की गई। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने समाअत में सवाल किए कि जो काम आपके ज़िम्मे लगाया गया था वो हुआ या नहीं, कीनिया से कत्ल से मुतालिक कोई मवाद मिला है या नहीं। सरबराह JIT ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया कि कीनिया में हुक्काम से मुलाकातें की। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने कहा कि कहानियाँ ना सुनाएं, आपको शायद बात समझ नहीं आ रही। सरबराह JIT ने जवाब दिया कि कीनिया ने शवाहिद तक रसाई नहीं दी। जस्टिस मजहर नकवी ने कहा कि शवाहिद की बात तो ट्रायल में सामने आएगी, मवाद क्या जमा किया है। सरबराह JIT ने कहा कि अरशद शरीफ कत्ल के हवाले से कीनिया से कोई ठोस मवाद नहीं मिला। जस्टिस एजाजुल एहसन ने सवाल किया कि अरशद शरीफ का मोबाइल और दीगर सामान कहाँ है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि अरशद शरीफ कत्ल केस की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट किसने पब्लिक की, पता करें कि फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पब्लिक करने के पीछे कौन मुलव्विस था। अरशद शरीफ कत्ल केस की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बगैर तस्दीक पब्लिक कर दी गई। किसी ने अरशद शरीफ कत्ल केस की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जानबूझकर पब्लिक की है। अरशद शरीफ कत्ल केस की पाकिस्तान में तहकीकात में गलतियाँ हुई हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कीनिया ने अरशद शरीफ कत्ल की तहकीकात में ताउन नहीं किया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि अगर किसी मुल्क से ताल्लुकात बहुत अच्छे ना हो तो तहकीकाती ताउन कैसे लिया जा सकता है। जस्टिस मजहर नकवी ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा कि अदालत के साथ खेल ना खेले, पहला मरहला तो यही था जो मुकम्मल नहीं हो सका। क्या JIT कीनिया और UAE में तफरीक करने गई थी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि अरशद शरीफ के साथ मौजूद खुर्रम और वकार का बयान क्यों नहीं लिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि कीनियन हुकाम ने सिर्फ डायरेक्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर से मुलाकात कराई। कीनियन हुकाम ने ताउन की यकीन दहानी कराई, लेकिन जगह का दौरा नहीं करने दिया गया। कीनिया पर सिफारती ज़राए से दबाव डाल रहे हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा से क्यों मदद नहीं ली जा रही। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कीनिया दोस्त मुल्क और हर आलमी फोरम पर पाकिस्तान की हिमायत करता है, ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते कि दो तरफ़ा और आलमी ताउन खो दें। फिलहाल अक़वाम मुत्तहिदा की मदद लेने का वक्त नहीं आया। वज़ीर मुमलिकत ख़ारजा अमूर की कीनिया के वज़ीर ख़ारजा से बात हुई है। वाज़ेह रहे सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल केस में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हो सका। तहकीकाती टीम को दुबई और कीनिया से मतलूबा शवाहिद नहीं मिल सके हैं। अरशद शरीफ केस में खुसूसी JIT ने पेशरफ रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि JIT के मुत्तहिदा अरब अमारात को भेजे गए 3 खतूत के जवाब का इंतज़ार है। ऑडियो लीक केस में FIA ने सेनेटर शौकत तरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। FIA के मुताबिक शौकत तरीन के खिलाफ पीका कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। IMF प्रोग्राम नाकाम बनाने के लिए शौकत तरीन ने साबिक सूबाई वज़ीर ख़जाना को कॉल की। शौकत तरीन के खिलाफ मुकदमा FIA साइबर क्राइम विंग में दर्ज किया गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा वज़रा को IMF प्रोग्राम नाकाम करने के लिए कॉल की गई है। जहाज़ों से परिंदे टकराने के वाक़यात की रोकथाम के लिए मुतल्लिका हुक्काम ने परिंदों को मुतवज्जा करने वाले मकामात का दौरा किया और तफसीली तबादला ख्याल किया। तफसीलात के मुताबिक परिंदों की नक्लो हरकत के हवाले से माहौलियाती कंट्रोल कमेटी की मीटिंग हुई। माहौलियाती कंट्रोल कमेटी के फैसलों की रोशनी में अरकान ने मलीर कैंट और मेमन गोट का दौरा किया। दौरे में APM और मैनेजर एयर साइट के साथ सिंध सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के अरकान भी शरीक थे। दौरे के दौरान परिंदों की तवज्जो हासिल करने के हामिल अहम मकामात की निशानदही की गई। इस मौके पर परिंदों के लिए मुमकिन पुरकशिश मकामात का दौरा किया गया और इस हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुतल्लिका अफराद को हिदायत की गई कि जहाज़ों से परिंदों के टकराने के खतरे को कम करने में किरदार अदा किया जाए। अटॉर्नी जनरल की चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के मोहम्मद खान जुनेजो से मुतालिक रिमार्क्स पर वजाहत दी। वज़ीर कानून को ख़त में अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि नैब तरमीमी केस के दौरान चीफ जस्टिस ने यह नहीं कहा कि वाहिद मोहम्मद खान जुनेजो ईमानदार वज़ीर आज़म थे। उन्होंने कहा कि मोहम्मद खान जुनेजो एक अच्छे और आज़ाद वज़ीर आज़म थे। उनकी हुकूमत 58(2)B के तहत हटाई गई। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर को ख़त में अटॉर्नी जनरल शहजाद अता इलाही ने लिखा कि चीफ जस्टिस ने नवाज शरीफ के हवाले से कोई रिमार्क्स नहीं दिए। वज़ीर आज़म की दयानतदारी से मुतालिक रिमार्क्स की खबरों में कोई सदाकत नहीं है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर सेनेटर्स ने तनकीद की। रिमार्क्स को सोशल मीडिया पर हक़ाइक़ से हटकर रिपोर्ट किया गया। अटॉर्नी जनरल ने अपने ख़त में मज़ीद कहा कि मैं ज़ाती तौर पर अदालत में मौजूद था। चीफ जस्टिस ने कहा था कि एक ईमानदार वज़ीर आज़म को हटाया गया, ये नहीं कहा था कि मुल्क में एक ही ईमानदार वज़ीर आज़म था। चीफ जस्टिस ने 1988 में कौमी असम्बली की बहाली का हुक्म ना देने का जिक्र किया था।
سابق چیف جسٹس نسیم حسن نے نواز شریف کیس میں اسمبلی بحال نہ کرنے پر پچھتاوے کا اظہار کیا۔ بطور وزیر قانون آپ ارکان پارلیمنٹ کو اصل حقائق سے آگاہ کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ممتاز اداکار، صداکار اور ٹی وی میزبان ضیاء محی الدین کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی آواز ہمارے ذہن میں گونجتی رہے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ضیاء محی الدین اپنی ذات میں ایک فن پارہ تھے۔ ان کے مخصوص انداز نے پاکستان سمیت دنیا بھر میں دھوم مچائی۔ افسوس ہے کہ کئی خوبصورت خوبیوں کا مالک شخص معاشرے سے کوچ کر گیا۔ واضح ہے کہ عظیم کمپیئر، صداکار، ہدایت کار اور اداکار ضیاء محی الدین 91 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ضیاء محی الدین 20 جون 1941 کو فیصل آباد میں پیدا ہوئے۔ ان کا ضیاء محی الدین شو کئی برس تک پی ٹی وی پر چلا، جس میں معین اختر سمیت کئی نوجوانوں کو موقع ملا۔ انہیں لازوال فنی خدمات پر حکومت پاکستان کی طرف سے ہلال امتیاز اور ستارہ امتیاز سے نوازا گیا تھا۔ ضیاء محی الدین کی نماز جنازہ آج بعد نماز ظہر ڈیفنس فیز 4 میں امام بارگاہ یثرب میں ادا کی جائے گی۔ ضیاء محی الدین نے ہالی ووڈ سمیت کئی انٹرنیشنل پروجیکٹس پر کام کیا۔ وہ اپنی آواز اور تلفظ کی وجہ سے ایک اکیڈمی کا درجہ رکھتے تھے۔ ان کی نماز جنازہ آج کراچی ڈیفنس میں ظہر کے وقت ادا کی جائے گی۔ عدالت نے الیکشن 90 روز میں کروانے کے احکامات جاری کیے، مگر سینئر رہنما اور سیاستدان چودھری وسیم جٹ نے کہا ہے الیکشن وقت پر ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ اگر انتخابات وقت پر ہوتے ہیں تو یہ پاکستان کے لیے اچھا ہوگا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں سلمان لقمان سے۔ جی سلمان لقمان، کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، عدالت کی جانب سے یہ احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ جو انتخابات ہیں وہ 90 روز کے اندر کروانے چاہیے۔ ہمارے ساتھ چودھری وسیم ظفر جٹ صاحب بھی موجود ہیں جو کہ سینئر رہنما بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سیاستدان بھی ہیں۔ سر بہت بہت شکریہ۔ سر کیا سمجھتے ہیں، عدالت نے تو آرڈر جاری کر دیے ہیں، تو انتخابات نظر آ رہے ہیں آپ کو 90 روز میں ہوتے ہوئے؟ مجھے انتخابات نظر نہیں آ رہے۔ انتخابات ہونا ہی مسائل کا حل ہے۔ اگر اس کو لمبا کیا جائے گا یا دھونس دھاندلی کے ساتھ اس کو طاقت کے ساتھ دوسری طرف لے جایا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ آئین کی بالادستی نہیں ہوگی۔ اگر کسی ملک میں آئین کی بالادستی نہیں ہوتی تو وہاں سوائے تباہی کے کوئی دوسرا آپشن نہیں ہوتا۔ وہ قومیں بھی تباہ ہو جاتی ہیں جو اپنے قانون اور آئین پر عمل درآمد نہیں کرتی، وہ خود بھی تباہ ہو جاتی ہیں اور دوسروں کو بھی تباہ کر دیتی ہیں۔ سر یہ بھی بتائیے گا کہ جس طریقے سے ابھی آپ کے سامنے معاملہ چل رہے ہیں، نگراں وزیر اعلیٰ بھی لگایا گیا ہے، لیکن یہ کہ مہنگائی ہے کنٹرول ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے، تو کیسے ملک جو ہے مزید جو ہے اس بحران سے باہر نکلے گا؟ دیکھیں، انتخابات ہوں اور لائل جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو معاشرتی طور پر اس دنیا کو ڈیل کرنا جانتے ہیں، وہ لوگ آئیں اسمبلیوں کے اندر، بہتر اکنامک پالیسیز ہوں اور ہماری جو فارن پالیسی ہے وہ شاندار قسم کی ہو اور ہم سر اٹھا کے دنیا کو ڈیل کریں تو بہت ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ تو اس طرح ڈنگ ٹپاؤ والے کام سے جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ چیزیں بہتر ہوں گی، بلکہ یہ جیسے جیسے ٹائم گزرے گا اور گمبھیر ہوتی جائیں گی۔ بہت شکریہ جی چودھری وسیم ظفر جٹ صاحب جو کہ رہنما بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سینئر سیاستدان بھی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ان کا کہنا تھا جو انتخابات ہیں وہ اگر 90 روز کے اندر ہوتے ہیں تو مزید پاکستان جو ہے بہتر ہو سکتا ہے، اور اگر 90 روز کے اندر انتخابات نہیں ہوں گے تو تمام تر معاملات بگڑ بھی سکتے ہیں۔ اور انہوں نے عوام کے لیے بھی کہا کہ عوام چاہتی ہے کہ مہنگائی پر قابو پایا جائے۔ جی ترکیہ میں 6 فروری کو آنے والے زلزلے میں ہلاک ہونے والے 5000 افراد کی لاشوں کو اجتماعی قبروں میں دفن کر دیا گیا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ترکیہ اور شام میں زلزلے کے باعث ہلاکتوں کی تعداد 34,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ دوسری جانب ہزاروں عمارتیں منہدم، کئی ہزار افراد زخمی اور بے گھر ہیں۔ ترکیہ کے شہر کیرامن ماراش کے ایک سینئر آفیسر نے برطانوی اخبار ٹیلی گراف کو بتایا کہ شہر میں 10,000 لاشوں کو دفنانے کی گنجائش ہے اور زلزلے میں ہلاک ہونے والے کم از کم 5,000 افراد کی گمنام لاشوں کو اجتماعی طور پر دفنایا جا چکا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق زلزلے کے بعد عمارتوں کے ملبے تلے برآمد ہونے والی لاشوں کو دفنانے کے لیے جنگل کے ایک بڑے حصے میں اجتماعی قبریں کھود دی گئی ہیں، جہاں مقامی انتظامیہ کی تابوت لے جانے والی گاڑیاں دن بھر میں درجنوں لاشیں بھر کر لا رہی ہیں۔ مقامی انتظامیہ نے شناخت نہ ہونے کے باعث قبروں پر کتبوں کے بجائے لکڑی کے ڈنڈے لگائے ہیں۔ دوسری جانب الجزیرہ کی جانب سے ترکیہ کے شہر ہاتو کی ایک ویڈیو بھی شیئر کی گئی ہے، جس میں مقامی انتظامیہ کی جانب سے سیاہ بیگ میں لائی گئی لاشوں کو اجتماعی طور پر دفناتے بھی دکھایا جا سکتا ہے۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ دفنانے کے لیے لائی جانے والی لاشوں کی تعداد بھی روزانہ بڑھ رہی ہے، جن کے لیے مزید قبروں کی کھدائی کا سلسلہ جاری ہے۔
ملکہ اسکاٹ لینڈ کے قید کے دوران لکھے گئے آخرکار خطوط ڈی کوڈ ہو گئے۔ برطانوی میڈیا رپورٹس کے مطابق انگلینڈ میں قید کے دوران اسکاٹ لینڈ کی ملکہ میری نے کوڈ ورڈز میں کچھ خطوط لکھے تھے۔ ان خفیہ خطوط کو آخرکار کوڈ توڑنے والے ماہرین کی ایک ٹیم نے ڈی کوڈ کر دیا ہے۔ ان خطوط کے بارے میں خیال کیا جا رہا تھا کہ گم ہو گئے ہیں، تاہم یہ پیرس میں فرانس کی نیشنل لائبریری سے ملے ہیں۔ ملکہ میری نے یہ خطوط اپنے حامیوں کو لکھے تھے جب انہیں 16ویں صدی میں ملکہ الیزابتھ اول نے قید میں ڈال دیا تھا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ 57 خطوط پر کوڈ بریکرز کا یہ کام گزشتہ 100 برسوں میں ملکہ میری کے بارے میں سب سے اہم دریافت ہے۔ انہیں لائبریری میں غلط طریقے سے کیٹلاگ کیا گیا تھا۔ کوڈ توڑنے پر ہی یہ انکشاف ہوا کہ یہ خطوط ملکہ میری کے ہیں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان محمد حفیظ PSL کے 8ویں سیزن میں کوئٹہ گلیڈیٹرز کا حصہ بن گئے۔ ذرائع کے مطابق کرکٹر احسان علی انجری کے بعد PSL سے باہر ہو گئے۔ خیال رہے کہ پاکستان سپر لیگ کا 8واں ایڈیشن آج سے شروع ہوگا۔ افتتاحی میچ میں دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز اور ملتان سلطانز کا مقابلہ ہوگا۔ میچ سے پہلے ملتان اسٹیڈیم میں رنگا رنگ افتتاحی تقریب بھی منعقد ہوگی۔ بالی ووڈ کی خوبرو جوڑی سدھارتھ ملہوترا اور کیارا اڈوانی کے استقبالیے میں دلہن کا انگلش اور انڈین ٹچ مداحوں کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ 7 فروری کے روز جیسلمیر میں شادی کے بندھن میں بندھنے والی بالی ووڈ جوڑی سدھارتھ ملہوترا کیارا کا ریسیپشن 12 فروری کو ممبئی میں ہوا، جس میں بالی ووڈ شخصیات سمیت دلہا اور دلہن کے عزیز و اقارب بھی بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ استقبالیہ کے لیے سدھارتھ ملہوترا نے جہاں سیاہ رنگ کے کوٹ کا انتخاب کیا، وہیں کیارا کا گاؤن، گلے میں خوبصورت قیمتی ایمرلڈ کا نیکلس مہمانوں کی سمیت مداحوں کی توجہ کا مرکز بنا رہا۔ کیارا نے اپنی شادی کے استقبالیے کے لیے روایتی دلہنوں کی طرح لہنگے کے بجائے انڈین اور ویسٹرن طرز پر تیار کیے گئے سفید اور سیاہ رنگ کے امتزاج سے تیار مونوکرام فرشی گاؤن کا انتخاب کیا۔ کیارا نے روایتی یا ہیوی ہیئر سٹائلنگ کے بجائے لوبن اور ہلکے نیچرل لک میک اپ کا انتخاب کیا۔ کیارا اڈوانی کے ریسیپشن لک کو جو چیز خوبصورتی بخش رہی تھی وہ کیارا کا خوبصورت ایمرالڈ ڈائمنڈ کا نیکلس تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے OPTV گلوبل۔ مزید تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.optvglobal.com۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے YouTube کے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982. په سرمایه کارۍ باندې بهترین منافع تاسو د خپل علم نه ترلاسه کولی شئ. تاسو روزانه یو ګام پورته کولو سره پرمختګ کولی شئ او غوره نتیجه حاصلولی شئ. د غیر ملکي طالب علمانو دپاره په امریکا کې تعلیم کوم چې د AMEDFS په نوم باندې هم پیژندل کیږي ګڼ شمېر آنلاین سرټیفیکیشن پروګرامونه وړاندې کوي کوم چې تاسو ته په های متحده کې د خپل کاري مهارتونو زیاتولو کې مرسته کوي. AMEDFS په نړۍ کې د طالب علمانو دپاره په سلګونو سندونه او کورسونه وړاندې کوي. د زده کړې لپاره هیڅ حد نشته. تاسو د AMEDFS سره د دنیا د هر ځای نه د خپل سهولت او وخت مطابق کورسونه کې داخله اخیستی شئ او زده کړه کولی شئ. زموږ سرټیفیکیټ پروګرامونه ارزان هم دي کوم چې ستاسو مهارتونه مضبوطه کولو کې او علم زیاتولو کې مرسته کوي.
د ټولو نه غوره برخه دا ده چې تاسو د خپل خوښې وخت مطابق کې کولی شئ. زموږ پروګرام کې بزنس انفارمیشن ټیکنالوجي، پروګرامینګ، پروجیکټ مینجمنټ او نور ګډ شمېر کورسونه شامل دي. زموږ مقصد په نړۍ کې هر چاته د معیاري تعلیم ترلاسه کولو موقع ورکول دي. د نورو معلوماتو لپاره وزټ کړئ زموږ ویب سایټ amedfs.com یا کال وکړئ OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार. दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए. बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार. Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.